بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو۔ ناظرین، شاعر مشرق علامہ اقبال کا یہ شعر شاید انہی کسانوں کی حالت زندگی کی داستان بیان کرتا ہے جن کا ذکر ہم آج ایک حقیقت ایک افسانہ میں کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، پیش خدمت ہے افسانہ پوس کی رات، جسے مشہور افسانہ نگار منشی پریم چند نے تحریر کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے افسانے کے مصنف کے متعلق کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ منشی پریم چند کو افسانہ نگاری میں وہی مقام حاصل ہے جو کہ میر کو اردو غزل میں حاصل ہے۔ پریم چند کی تحریروں کا کمال یہ ہے کہ وہ عام انسانوں، خاص کر غریب کسان اور محنت کشوں کی حالت زندگی اور ان کی بیچارگی کا نقشہ کچھ اس خوش اسلوبی سے کھینچتے ہیں کہ پڑھنے والوں کا دل بھر آتا ہے، بلکہ اکثر کہانیوں میں دیہاتیوں اور کسانوں کی مظلوم تصاویر ہمیں رلا دیتی ہے۔ یہ آپ کا فن کمال ہے۔ بقول شاعر اور ادیب آل احمد سرور کے، پریم چند ہندوستان میں بیٹھ کر ایران و توران کی باتیں نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہیں کے مال سے اپنی دکان سجاتے ہیں۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے ان کی تحریروں کو اپنے دور کی تاریخ کہا جا سکتا ہے۔ ان کے افسانے اور ناول ہندوستانی عوام اور ان کی زندگی سے متعلق دستاویزی حیثیت رکھتے ہیں۔ منشی پریم چند کو بہت سو نے متفقہ طور پر اردو اور ہندی زبان کا پہلا افسانہ نگار تسلیم کیا ہے، جیسا کہ ڈاکٹر مسعود حسین خان کا کہنا ہے کہ اس بحث میں پڑے بغیر کہ اردو کا پہلا افسانہ نگار کون ہے، یہ بات بالکل واضح ہے کہ اردو کا پہلا اہم اور بڑا افسانہ نگار پریم چند ہے۔ اردو ادب میں یہ ایک ایسا نام ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، پریم چند نے 300 سے زائد افسانے اور 12 ناول لکھے، جن میں گؤدان، میدان عمل، کفن، غبن، بازار حسن اور عیدگاہ کا شمار آپ کے چند شاہکار کاموں میں کیا جاتا ہے۔ جب ہم پریم چند کے افسانوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا ایک ایک لفظ انسانی درد مندی کے جذبے سے سرشار نظر آتا ہے۔ کہانی پوس کی رات یعنی سردیوں کی ایک رات ایک کسان کی مفلسی اور مجبوری کی عبرتناک تصویر پیش کرتی ہے۔ ساتھ ہی اس کہانی میں پسماندہ طبقے کے مسائل زندگی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ ویسے تو یہ کہانی آزادی سے پہلے لکھی گئی، لیکن آزادی کے 73 سال بعد آج بھی کسانوں کی حالت زار میں کوئی نمایاں فرق نظر نہیں آتا۔ اس زمانے میں وہ ساہوکاروں اور زمینداروں سے قرض لیتے اور پھر ساری عمر قرض چکانے میں گزار دیتے تھے، اور آج وہ بینکوں سے قرض لیتے ہیں اور اکثر کسان اس قرض کو ادا کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ افسانہ پاکستان میں اے لیولز کے اردو نصاب کا بھی حصہ ہے۔ آئیے کہانیوں کے کرداروں کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کہانی کے 4 کردار ہیں۔ پہلا ہلکو، جو کہ غریب کسان ہے اور اپنے نام کے بالکل برعکس ہے، یعنی ایک بھاری بھرکم جسم کا مالک، اور نام ہے ہلکو۔ دوسرا کردار ہلکو کسان کی بیوی منی۔ تیسرا ہلکو کا کتا جس کا نام ہے جبرا، اور چوتھا کردار شہنا، جو کہ ایک زمیندار ہے جس سے ہلکو کسان نے قرض لے رکھا ہے۔
ناظرین، کہانی کا آغاز کیوں یوں ہوتا ہے کہ ہلکو اپنی بیوی کے پاس جا کر کہتا ہے، وہ کہتا ہے شہنا آیا ہے، لاؤ جو روپے رکھے ہیں اسے دے دو، کسی طرح گردن تو چھوٹے۔ اس کی بیوی منی جواب دیتی ہے کہ 3 ہی تو روپے ہیں، وہ اگر دے دوں تو کمبل کہاں سے آئے گا، ماگھ پوس کی رات کھیت میں کیسے کٹے گی۔ اور واقعی ناظرین، سردیوں کی رات جسے پوس کی رات کہا گیا ہے، یہ سرد رات کھیت میں کھلے آسمان کے نیچے، اور وہ بھی بنا کسی کمبل کے، بھلا کون گزار سکتا ہے یا اس کا تصور بھی کر سکتا ہے۔ بڑی محنت اور خون پسینہ ایک کر کے ہلکو کسان اور اس کی بیوی نے سردی سے بچاؤ کی خاطر کمبل خریدنے کے لیے 3 روپے جمع کیے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ پہنچ رہی تھی کنارے پہ کشتی امید، اسی وقت اس طوفان کو بھی آنا تھا۔ زمیندار کسی طوفان کی طرح اپنے پیسے طلب کرنے آ پہنچا تھا۔ منی پیسے دینے سے انکار کرتی ہے، لیکن ہلکو جسے بھی سرد رات میں کمبل کی نعمت کا، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ تو ہے، لیکن وہ زمیندار شہنا سے جان چھڑانا چاہتا تھا، لہذا اس نے اپنے بیوی کے آگے بے حد اصرار کیا، جس کی وجہ سے بالآخر بیوی کو ہار ماننا پڑی اور اس نے مجبوراً وہ رقم نکال کے ہلکو کو دے دی۔ ہلکو یہ 3 روپے یعنی اپنی جمع پونجی جب اس ساہوکار، اس زمیندار کو دے رہا تھا تو اس کے دل پر کیا بیت رہی تھی، اس کی کیفیت کو مصنف کچھ اس طرح سے بیان کرتا ہے۔ ہلکو نے روپے لیے اور اس طرح باہر چلا کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنا کلیجہ نکال کر دینے جا رہا ہے۔ ایک ایک قدم کے ساتھ اس کا دماغ اپنی ناداری کے بوجھ سے دبا جا رہا ہے۔ اور پھر جب رات آتی ہے تو مصنف ہلکو کی سرد رات کاٹنے کی رودات بیان کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے، کھیت کے کنارے کھلے آسمان تلے، اوکھ کے پتوں کی ایک چھتری کے نیچے، بانس کے پلنگ پر پرانی گھاڑے کی چادر اوڑے ہوئے ہلکو مارے سردی کے کانپ رہا ہے۔ اس کا وفادار کتا جبرا بھی اس کے ساتھ ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بے پناہ شفقت اور لگاؤ نظر آتا ہے۔ جب ہلکو کتے سے کہتا ہے کہ تو کیوں میرے ساتھ یہاں سردی میں چلا آیا، گھر میں رہتا، اب کل سے میرے ساتھ مت آنا ورنہ اس سردی میں جان سے جاؤ گے۔ اس کے بعد غریب ہلکو تھوڑی دیر کے لیے خیالات کے دریا میں غوطہ لگانے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس موٹے موٹے گدے، لحاف، کمبل وغیرہ یعنی سردیوں سے بچاؤ کا سارا انتظام ہوتا ہے، ان کے پاس بھلا سردی کا کیا گزر ہو سکتا ہے۔ مصنف اس طرح سے لکھتا ہے کہ ایک ایک بھاگیوان ایسے پڑے ہیں کہ جن کے پاس جاڑا جائے تو گرمی سے گھبرا کر بھاگے۔ موٹے گدے، لحاف، کمبل، مجال ہے کہ جارے کا گزر ہو جائے۔ تقدیر کی خوبی ہے، مزدوری ہم کریں، مزہ دوسرے لوٹیں۔ ناظرین، اس کہانی میں پھر انسان اور بے زبان جانور سے اس کی بے مثال محبت کو بھی دکھایا جاتا ہے۔ ہلکو جب اپنے کتے جبرا سے کہتا ہے کہ کل میں تیرے لیے کچھ بندوبست کروں گا اور جب تو اس کے اندر گھس کے بیٹھے گا تو تجھے سردی نہیں لگے گی، یہاں تک کہ ہلکو کتے کو اپنے جسم کے ساتھ چمٹا لیتا ہے کہ اس جانور کو، اس جبرا کو سردی نہ لگے۔ حالانکہ کتے کے جسم سے بدبو بھی آ رہی ہے، لیکن یہ محبت اور شفقت کے احساس کی شدت کا نتیجہ تھا کہ ہلکو کسان کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مصنف کیا خوبصورت جملہ لکھتا ہے، غور فرمائیے گا۔ اس انوکھی دوستی نے اس کی روح کے سب دروازے کھول دیے تھے اور اس کا ایک ایک ذرہ حقیقی روشنی سے منور ہو گیا تھا۔ پھر کھیتوں میں کسی جانور کی آہٹ سنائی دیتی ہے
تو جبرا فوراً سے ادھر ادھر بھاگتا ہے، بھونکتا ہے۔ مالک کی حفاظت اور کھیت کی حفاظت کا اسے پورا پورا احساس ہے، یہاں تک کہ سخت سردی بھی اس کے فرض کی ادائیگی میں رکاوٹ نہیں بن رہی تھی۔ اسے اپنے کام، اپنے فرض کو مکمل اور اچھے طریقے سے انجام دینے کا پورا پورا احساس تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا تھا، سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، خون کو جما دینے والی سردی۔ ہلکو کے کھیت کے تھوڑے فاصلے پر ایک باغ تھا، جہاں پت جھڑ کی وجہ سے پتوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ ہلکو ان پتوں کو آگ لگا کر اس کی تاپ لینے لگا، اور اگلے منٹ میں ہی اس نے اپنے دونوں پاؤں پھیلا دیے اور چادر ایسے اوڑھ لی جیسے سردی کو للکار کر کہہ رہا ہو کہ تیرے جی جو آئے وہ کر۔ گرم راکھ کے پاس بیٹھا وہ ایک گیت گنگنانے لگتا ہے۔ شاید اس ہیبت ناک سردی پر فتح پا کر وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ گیت گنگنانے لگتا ہے، سردی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے اور آگ کی ہلکی ہلکی تپش میں اسے مزہ بھی آ رہا ہے۔ سستی اور نیند اب ہلکو کو اپنے آغوش میں لے رہی ہے۔ اور پھر اچانک نیل گایوں کے ایک جھنڈ نے کھیتوں پر حملہ کر دیا۔ جبرا اپنا فرض ادا کرنے کے لیے دوڑتا ہے، لیکن ہلکو جسے بھی اچھی طرح صورتحال کا تو علم تھا کہ نیل گائیں اس کا کھیت تباہ کر دے گی، لیکن اس وقت ہلکو کسان کو سخت سردی میں آگ کی تپش اس کے لیے ایک ایسی نعمت تھی جسے وہ کسی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ہلکو اب میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہا ہے۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا، اور جب اس کی بیوی اسے جگانے آئی تو پھر وہ دونوں کھیتوں کی طرف گئے۔ دیکھا کہ کھیتوں کا تو پورا اور مکمل صفایا ہو چکا ہے، اور اس کا کتا جبرا وہ ایک طرف بے حس پڑا ہے۔ لگتا تھا کہ اپنے فرض کی ادائیگی میں وہ اپنی جان کی بازی ہار چکا ہے۔ منی کے چہرے پہ اداسی تھی، لیکن ہلکو بظاہر خوش لگ رہا تھا۔ منی کی فکر مندی اور ہلکو کے مستانے پن اور بے پرواہی کو مصنف کچھ اس طرح سے بیان کرتا ہے۔ منی نے فکر مند ہو کر کہا کہ اب مجوری یعنی مزدوری کر کے مال گزاری دینی پڑے گی۔ میں اب کھیت کا لگان نہ دوں گی، کہہ دیتی ہوں۔ جینے کے لیے کھیتی کرتے ہیں، مرنے کے لیے نہیں کرتے۔ ہلکو نے مستانہ انداز سے کہا کہ رات کو ٹھنڈ میں سونا تو نہیں پڑے گا۔ رات بڑے گجب کی سردی تھی۔ دوسری جانب کھیت کے مالک کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ کھیت کس طرح تباہ ہوا۔ اسے تو کھیت کی آمدنی سے مطلب ہے، جو اب ہلکو کسان کو کہیں نہ کہیں سے ادا کرنی پڑے گی۔ ہلکو کی بیوی کا خیال تھا کہ ایسی کھیتی باڑی کو چھوڑ دینا چاہیے کہ جس میں نقصان کی صورت میں اپنی جیب سے پیسے بھرنے پڑے، اور وہ اس کا اظہار بھی ہلکو سے کرتی ہے۔ لیکن ہلکو کیا جواب دیتا ہے؟ ہلکو بڑے مایوسانہ انداز میں جواب دیتا ہے کہ جی تو میرا بھی یہی کرتا ہے، لیکن مزدوری کا جب خیال کرتا ہوں تو جی گھبرا اٹھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اپنے آبائی اور خاندانی پیشے کو چھوڑنا بھی ہلکو کے لیے ممکن نہ تھا، اور اگر کھیتی کرتا ہے تو ایسی صورت میں زمیندار کی سختیاں بھی برداشت کرنی تھی۔ بقول شاعر ندا فاضلی کے کہ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین کہیں آسمان نہیں ملتا۔ غرض یہ کہ ہلکو کسان کی جو صورتحال اس کہانی میں پیش کی گئی ہے، وہ دراصل زمیندارانہ اور جاگیرانہ نظام کا بڑا دکھ ہے، جسے منشی پریم چند نے بڑے خوبصورت انداز میں اس افسانے میں پیش کیا۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اس کہانی میں
3 اہم کردار رہے: ہلکو کسان، اس کی بیوی منی اور اس کا وفادار کتا جبرا۔ آپ کو تینوں میں سے کس کا کردار پسند آیا اور کیوں؟ ہمیں ضرور بتائیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خوب خیال رکھیں۔ خدا